آج ہم ایک ایک ایسے واقعے کی گہرائی میں جائیں گے جس نے پچھلے دنوں سب کو آپ کہہ سکتے ہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ جی بالکل۔ میرٹھ میں ایک سابق مرچنٹ نیوی آفیسر کا قتل۔ اور صرف قتل نہیں بلکہ انتہائی بے رحمی سے۔ ہاں، لاش کے ٹکڑے کرنا، پھر انہیں سیمنٹ بھرے ڈرم میں چھپانا، یہ سن کر ہی عجیب لگتا ہے۔ واقعی یہ ایک ایسی واردات تھی جس نے معاشرے میں بہت بے چینی پیدا کی۔ تو آج ہماری گفتگو اسی کیس پر ہے، سوربھ راجپوت قتل کیس، جو میرٹھ اتر پردیش میں پیش آیا۔ جی ہاں، ہم کوشش کریں گے کہ حقائق کو سمجھیں جو بھی معلومات ہمارے پاس ہے۔ اور یہ معلومات ہم نے لی ہیں کچھ معتبر ذرائع سے، جیسے دی ٹائمز آف انڈیا، دا ویک اور دی اتم ہندو۔ بالکل، ان رپورٹس میں کیس کی تفصیلات ہیں، پولیس کی تفتیش ہے اور جو سماجی رد عمل آیا وہ بھی ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں دیکھیں کہ اصل میں ہوا کیا، پولیس کیا کہتی ہے اور معاشرے پر کیا اثر پڑا۔ ہاں، اور یہ واضح کر دیں کہ ہمارا مقصد صرف معلومات کا تجزیہ کرنا ہے، کسی کی طرفداری یا مخالفت۔ بالکل صحیح، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس کہانی کے مرکزی کردار کون ہیں، مقتول اور جن پر الزام ہے۔ جی، مقتول سوربھ راجپوت، عمر تقریباً 35 سال بتائی گئی ہے۔ اور وہ مرچنٹ نیوی میں تھے پہلے؟ جی، سابق افسر تھے، اور جو ملزمان ہیں ان میں ان کی اہلیہ مسکان رستوگی اچھا۔ اور ایک دوسرا شخص ساحل شکلا۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ساحل کا مسکان کے ساتھ مبینہ طور پر کوئی تعلق تھا۔ اور یہ واقعہ میرٹھ میں کہاں پیش آیا، کوئی علاقہ؟ رپورٹس میں اندرا نگر یا بھرامپوری علاقے کا ذکر ملتا ہے۔ ٹھیک۔ سوربھ کے بارے میں کچھ اور معلومات؟ وہ کب سے میرٹھ میں تھے؟ دی ویک کی رپورٹ کہتی ہے کہ وہ پہلے بیرون ملک ملازمت کرتے تھے۔ اچھا، مرچنٹ نیوی والی جاب۔ جی غالباً، اور کچھ عرصہ پہلے ہی وہ واپس ہندوستان آئے تھے۔ ان کی واپسی کے بعد کیا حالات تھے گھر میں؟ کیا شادی شدہ زندگی ٹھیک چل رہی تھی؟ ذرائع تو یہی اشارہ کرتے ہیں کہ کچھ مسائل تھے، تناؤ تھا۔ اور اس کی وجہ؟ کیا وہی مبینہ تعلق تھا جس کا آپ نے ذکر کیا؟ جی، دی ویک اور دیگر رپورٹس اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ مسکان اور ساحل کے مبینہ تعلقات کی وجہ سے سوربھ اور مسکان کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ سوربھ میرٹھ کب آئے تھے؟ کیا وہ چھٹی پر تھے یا مستقل واپس آ گئے تھے؟ دی ویک کے مطابق فروری 2025 میں ان کی واپسی کا ذکر ہے۔ اب یہ مستقل تھا یا چھٹی، یہ پوری طرح واضح نہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر وہ ہولناک واقعہ پیش آیا، قتل۔ اس کی ٹائم لائن کیا ہے؟ کب ہوا یہ سب؟ رپورٹس کے مطابق یہ مارچ 2025 کے بالکل شروع میں ہوا، غالباً 4 مارچ کے آس پاس۔ اور طریقہ واردات وہ بہت ہی پریشان کن ہے۔ جی بہت زیادہ۔ دی ویک کی رپورٹ میں جو تفصیلات ہیں وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں۔ بتایا گیا کہ پہلے سوربھ کو نیند کی گولیاں دی گئیں۔ اچھا، بے ہوش کرنے کے لیے؟ جی غالباً، اور اس کے بعد قتل کیا گیا اور پھر لاش کے ٹکڑے کیے گئے۔ اللہ، یہ تو ناقابل یقین حد تک بھیانک ہے۔ اور اس کے بعد لاش کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ وہ بھی اتنا ہی وحشیانہ تھا۔ ہاں، وہ ڈرم والی بات۔ جی، ایک بڑا دھاتی ڈرم لیا گیا، اس میں لاش کے ٹکڑے ڈالے گئے اور پھر اسے اوپر تک سیمنٹ سے بھر دیا گیا تاکہ کوئی سراغ نہ ملے۔ بالکل، شواہد مٹانے کی ایک انتہائی، آپ کہہ لیں، سفاکانہ کوشش۔ اور بعد میں پولیس نے یہ ڈرم گھر سے ہی برآمد کیا۔ جب پولیس تک یہ معاملہ پہنچا تو تفتیش کیسے آگے بڑھی؟ پولیس نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ محرک کیا تھا اس سب کے پیچھے؟ پولیس نے ظاہر ہے تفصیلی تحقیق کی۔ دا ویک اور ٹائمز آف انڈیا دونوں کی رپورٹس یہی بتاتی ہیں کہ کیا؟ کہ پولیس اس نتیجے پر پہنچی کہ قتل کا جو بنیادی محرک تھا وہ ذاتی تھا۔ ذاتی یعنی وہ مبینہ افیئر اور اس کی وجہ سے ہونے والے جھگڑے، اور ساتھ میں یہ بھی امکان ظاہر کیا گیا کہ شاید نشے کا عنصر بھی ملوث ہو۔ اچھا، تو پولیس کی نظر میں یہ ذاتی رنجش کا معاملہ تھا، لیکن شروع میں کچھ اور باتیں بھی سننے میں آئی تھی، وہ جادو ٹونے والی افواہیں۔ جی، وہ بات بھی بہت پھیلی تھی، میڈیا میں خاص طور پر۔ تو اس کا کیا بنا؟ دیکھیں، ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ اس بارے میں بہت واضح ہے۔ پولیس نے اپنی چارج شیٹ میں اور بیانات میں صاف کہا ہے۔ کیا کہا؟ کہ جادو ٹونے یا کسی قسم کی تانترک سرگرمی کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے اس پہلو کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ یعنی پولیس کو ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا؟ بالکل نہیں۔ ان کے مطابق وجوہات خالصتاً زمینی اور ذاتی تھیں۔
ملزمان کی حالت کے بارے میں بھی کچھ رپورٹس میں تھا. کیا وہ نشے میں تھے واردات کے وقت؟ دی ویک کی رپورٹ میں اس شبے کا ذکر ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے ملزمان نشے کی حالت میں ہوں یا شاید وہ عادی ہوں. لیکن یہ شبہ ہی ہے. مطلب پولیس نے اسے مرکزی محرک نہیں بنایا. لگتا تو یہی ہے کہ یہ ایک امکان کے طور پر ذکر ہوا، لیکن چارج شیٹ کا مرکزی نقطہ ذاتی محرکات ہی رہیں. یہاں ایک بات مجھے تھوڑی الجھا رہی ہے. جی کہیے. اگر محرک ذاتی تھا، جذباتی تھا، یا چلے مان لے نشے میں کیا گیا، تو پھر لاش کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ اتنا منصوبہ بند اور ٹھنڈے دماغ والا کیوں تھا؟ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے. میرا مطلب ہے لاش کے ٹکڑے کرنا، ڈرم لانا، سیمنٹ بھرنا، یہ سب تو کافی محنت اور سوچ بچار کا کام لگتا ہے. یہ کسی جذباتی لمحے کا رد عمل تو نہیں لگتا. بالکل صحیح. یہ تضاد بہت نمایاں ہے اور ذرائع بھی اس پر کوئی حتمی جواب نہیں دیتے، بس یہ سوال اٹھاتے ہیں. تو کیا ممکن ہے؟ پولیس تو یہی کہتی ہے کہ یہ شواہد مٹانے کی کوشش تھی، لیکن یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ کیا یہ سب پہلے سے سوچا ہوا تھا یا قتل کے بعد گھبراہٹ میں یہ سب کیا گیا؟ یا شاید قتل کا محرک بھی اتنا سادہ نہ ہو جتنا بظاہر بتایا جا رہا ہے. یہ بھی ایک امکان ہے، لیکن پولیس کی تحقیقات تو فی الحال ذاتی محرکات پر ہی مرکوز ہیں. اچھا، پولیس کے پھر چارج شیٹ بھی داخل کر دی عدالت میں؟ جی ہاں، دی ٹائمز آف انڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ 1000 سے زیادہ صفحات پر مشتمل چارج شیٹ جمع کرائی گئی. 1000 صفحات؟ یعنی کافی تفصیلی تحقیقات ہوئی ہے. جی لگتا تو یہی ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ کئی گواہوں کے بیانات ہیں، ہوں گے، جائے وقوع سے ملنے والے شواہد، فورینزک رپورٹس، مطلب تفتیش کے دوران جو بھی حقائق سامنے آئے وہ سب شامل کیے گئے ہیں. اور اس چارج شیٹ میں بھی پولیس نے وہی موقف دہرایا، جادو ٹونے والی بات رد کر دی. جی بالکل. چارج شیٹ میں بھی یہی کہا گیا کہ محرک ذاتی تھا اور مافوق الفطرت یا جادو ٹونے کا کوئی کردار نہیں. تو اب قانونی طور پر یہ کیس کس مرحلے میں ہے؟ دیکھیں، دی اتم ہندو اور دیگر رپورٹس کے مطابق ملزمان یعنی مسکان اور ساحل تو گرفتار ہو چکے تھے. وہ تو شروع میں ہی ہو گئے ہوں گے. جی فوراً بعد ہی تفتیش مکمل ہوئی، چارج شیٹ داخل ہو گئی، تو اب معاملہ عدالت میں ہے. عدالتی کارروائی جاری ہوگی. لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ یا سزا ذرائع میں اس کا ذکر ہے؟ نہیں، جو ذرائع ہم نے دیکھے ہیں ان کی اشاعت تک کسی حتمی عدالتی فیصلے یا سزا کا کوئی ذکر نہیں تھا، تو ممکنہ طور پر مقدمہ ابھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ذرا بات کرتے ہیں اس واقعے کے سماجی اثرات کی. ظاہر ہے اتنے ہولناک جرم کی خبر کا معاشرے پر گہرا اثر پڑا ہوگا. جی بہت زیادہ. یہ صرف میرٹھ کی بات نہیں رہی تھی، پورے ملک میں اس کیس کی وجہ سے ایک سنسنی پھیل گئی تھی. اخبارات، ٹی وی، ہر جگہ یہی خبر تھی. بالکل. لوگوں میں خوف بھی تھا، غصہ بھی اور تشویش بھی. مطلب یہ بحث شروع ہو گئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے معاشرے میں، تشدد اتنا کیوں بڑھ رہا ہے، رشتے اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہیں. اور اس کا اثر لازماً ملزمان کے خاندانوں پر بھی پڑا ہوگا. یقیناً. ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ میں اس کا ذکر بھی ہے کہ ملزمان کے خاندانوں کو شدید سماجی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا. لوگ بائیکاٹ کر دیتے ہیں اسے. جی بالکل. سماجی بائیکاٹ جیسی صورتحال تھی اور حالات اتنے بگڑے کہ مبینہ طور پر خاندان نے اپنا گھر بیچنے کا بھی اعلان کر دیا. یعنی جرم کوئی ایک کرتا ہے اور بھگتنا بعض اوقات پورے خاندان کو پڑتا ہے. ہاں، سماجی سطح پر ایسا ہی ہوتا ہے. میڈیا کا کردار بھی اہم رہا ہوگا اس سب میں. جی ہاں، میڈیا نے، خاص طور پر سوشل میڈیا نے اس کیس کو بہت زیادہ کور کیا. جو کہ وہ کرتے ہیں. بالکل. خبریں تھیں، تجزیے تھے، قیاس آرائیاں تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک منفی پہلو ہوتا ہے وہ بھی نظر آیا. یعنی بہت سی غلط معلومات، افواہیں، یہاں تک کہ جعلی ویڈیوز تک پھیلائی گئیں. اچھا. اور اس سارے شور میں بعض اوقات اصل حقائق کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. لوگوں کے لیے سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح کہا. تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں، جو اہم نکات نکلے ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ دستیاب معلومات کی روشنی میں یہ ایک منصوبہ بند قتل لگتا ہے. پولیس کے مطابق اس کے پیچھے ذاتی محرکات تھے، ازدواجی مسائل، مبینہ افیئر اور شاید نشے کا بھی کوئی کردار تھا. اور اس کے بعد شواہد مٹانے کی انتہائی وحشیانہ کوشش کی گئی. جی بالکل.
دوسرا اہم نقطہ یہ کہ پولیس نے اپنی تفتیش اور چارج شیٹ میں جادو ٹونے والے پہلو کو بالکل مسترد کر دیا ہے۔ ان کی توجہ ذاتی محرکات پر رہی۔ ٹھیک۔ تیسرا نقطہ وہ تضاد ہے جس کی ہم نے بات کی۔ ہاں، وہ محرکات اور طریقہ واردات والا۔ جی، کہ مبینہ محرکات جو ہیں وہ جذباتی یا نشے سے جڑے لگتے ہیں، لیکن لاش ٹھکانے لگانے کا طریقہ انتہائی منظم اور سرد مہری والا ہے۔ یہ تضاد اس کیس کو پیچیدہ بناتا ہے۔ واقعی یہ غور طلب ہے۔ اور آخری بات اس کیس کا وسیع سماجی اثر، ملک کے غیر سطح پر سنسنی، خوف، بحث اور میڈیا کوریج جس میں مثبت اور منفی دونوں پہلو شامل تھے، خاص طور پر افواہوں کا پھیلنا اور اس کے اثرات ملزمان کے خاندانوں تک پہنچے۔ یعنی یہ صرف ایک کرائم کیس نہیں رہا بلکہ ایک سماجی واقعہ بن گیا جس پر بہت بحث ہوئی۔ بالکل، یہ ہمیں انسانی رویوں کی پیچیدگیوں اور میڈیا کے کردار دونوں پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسی کہانی ہے جو بہت سے سوالات چھوڑ جاتی ہے۔ انسانی تعلقات کی نوعیت، غصے اور نفرت کی انتہا، اور پھر جرم چھپانے کی کوششیں۔ اور یہ بھی کہ سنسنی خیز معاملات میں حقائق کو افواہوں سے الگ رکھنا کتنا بڑا چیلنج ہے۔ بالکل، ذمہ داری سے معلومات کو پرکھنا بہت ضروری ہے۔ جی آخر میں ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک نقطے پر غور کرنے کی دعوت چھوڑ جاتے ہیں۔ جی جو معلومات ہمارے پاس ہیں ان کی بنیاد پر سوچئے۔ لاش کو ٹھکانے لگانے کا جو طریقہ تھا، ٹکڑے کرنا، ڈرم، سیمنٹ، یہ سب کتنی محتاط بے رحمانہ منصوبہ بندی ظاہر کرتا ہے۔ اب اس کا موازنہ کیجئے قتل کے مبینہ محرکات سے، جو ذرائع کے مطابق زیادہ ذاتی، جذباتی یا ممکنہ طور پر نشے سے جڑے تھے۔ تو یہ جو تضاد ہے، ہاں، یہ تضاد ہمیں کیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے؟ کیا یہ صرف جرم چھپانے کی ایک انتہا پسند کوشش تھی جو ہاتھ سے نکل گئی؟ یہ ملزمان کی ذہنی حالت کے بارے میں کچھ اور بتاتا ہے، منصوبہ بندی کی گہرائی کے بارے میں، یا ان واقعات کی ترتیب کے بارے میں جو جرم تک لے گئے اور جن کی پوری تفصیل شاید ابھی تک سامنے نہ آئی ہو؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ حقائق ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور اس پر مزید غور و فکر کی گنجائش ہے۔ اسی نقطے پر غور کرنے کی دعوت کے ساتھ آج کی اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔